پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کی صحت کے اوپر. دیکھیں آج ہم نے کافی گھنٹے عمران خان کے ساتھ گزارے. تھوڑے دن پہلے جب کیس چلا تھا اس دن بھی منگل والے دن بھی ہمارا کافی ٹائم گزرا اور ہم نے آگے بتایا تھا کہ عمران خان ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے. اور پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ جب میں جیل میں آیا تھا میری گولی لگی تھی اور میری نروز ڈیمیج تھی، مطلب ان کی پاؤں میں وہ محسوس نہیں کر سکتے تھے. تو کہتے مجھے تو وقت نہیں ملتا تھا نہ ورزش کرنے کا نہ وہاں پہ مصروفیات بھی تھیں. کہتے جیل میں آ کے ایک چیز مجھے ملی وہ وقت تھا اور اس وقت کو میں نے بہت ورزش میں کافی استعمال کیا اور میں ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل صحت مند ہوں اور بالکل ان کی ماشاءاللہ لگ بھی صحت مند رہتے. نہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے پریشانی ظاہر کرنی تھی. اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے تھوڑے سے دنوں میں ہمیں لوگ یہ وی لاگز یا اس قسم کی چیزیں بھیج رہے تھے کہ جی باہر، اور بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کی کہ جی عمران خان کو کوئی کہہ رہے کہ پتہ نہیں ہارٹ اٹیک کرنے لگے ہیں، کوئی کہہ رہے کہ ان کو مارنے کا پلان بنا دیا گیا ہے. اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر باہر وی لاگز لوگوں نے بنائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم ان کی فیملی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر ان کی صحت کی بات کرنی ہو تو آپ لوگ ہمارے سے پوچھ لیں. ہمارے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ لوگوں کی کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، چاہے جو وی لاگ کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر اپنی اتنی ڈسکشنز کر رہے ہیں. ہم اویلیبل ہیں. آپ ہمارے سے پوچھ لیں کہ عمران خان کی صحت کیسے ہے. ہم تو انہیں تو ہمیشہ آپ کو جو حقیقت ہوتی وہ یہ آ کے بتائیں گے. اور اگر جب یہ بات کریں گے عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے لگا ہے، اب کہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایک جگہ لکھا ہوا عمران خان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ آپ ہمارا خیال کریں. عمران خان کیا کہتے ہیں آگے سے جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں؟ آگے سے عمران خان کہتے ہیں میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آئندہ آپ نے اگر یہ کیا سرائیاں کرنی ہے اور وی لاگ چلانے ہیں، ہم آپ کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے ضرور پوچھ لیا کریں. ہاں، اور اگر آپ کو اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ ہمیں بھی بتا دیا کریں کہ آپ کو یہاں یہ انفارمیشن یا یہ آپ کو یہ اتنی زبردست انفارمیشن ملی کہاں سے ہے. ہمیں تو نہیں ملی، آپ کو مل گئی ہے. تو اس لیے اس پہ میں پہلے بات کرنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات، عمران خان نے پچھلی دفعہ بھی میں نے آ کے بات کی تھی اور اس وقت بھی یہاں پہ ایک پورا تماشا لگایا گیا تھا اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ عمران خان کے پیغام اور اس کی میسج سے خوف زدہ ہیں. لیکن ہم جو بھی حالات ہوں گے عمران خان کا پیغام دیں گے. انہوں نے بات کی سیلاب کی اور انہوں نے پھر سے کہا کہ جو پنجاب میں سیلاب آیا ہے، جو KPK میں سیلاب آیا ہے، اس کے بارے میں ان کو بہت فکر مند تھے. اور انہوں نے کہا کہ آج میں باہر ہوتا تو میں ٹیلیتھون کرتا، میں یہاں سے فنڈ ریزنگ کرتا. میں جتنے بھی اس وقت متاثرین ہیں وہ PTI کو انہوں نے کہا، انہوں نے سب پاکستانیوں کو کہا ہے، سب پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا کھانا بیچ سب کچھ ختم ہو گیا اور بے گھر ہو گئے کئی لوگ. آپ نے سب نے مل کے جو جتنی آپ کی صلاحیت ہو، آپ نے سب نے آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ ان کا دوسرا پیغام تھا. تیسرا پیغام ان کا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو KP کے علاقوں میں وہاں پہ بھی سیلاب آیا اور بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ان حالات میں ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، حالات بڑے سنگین ہیں اس علاقے میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ PTI کی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے. انہوں نے علی امین گنڈاپور کو پیغام بھیجا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ PTI کی حکومت کے خلاف ہے اور آپ کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور یہ حکومت تھوڑے ہفتے نہیں چلے گی اگر جب آپ لوگوں کے مطابق حکومت نہیں چلائیں گے. وہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کہتے ہیں. ہم بھی جب باہر تھا تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے آپریشن نہیں اس لیے ہونے دیا کہ لوگ بے گناہ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. انہوں نے پولیس کی بات کی، انہوں نے کہا اتنے ہمارے پولیس اہلکار اس میں مارے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے.
کہ اسے جب تک یہ آپریشن بند نہیں ہو کروائیں گے تو لوگ کے پی کے لوگوں کو آپ مزید مشکلات میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ وہاں پہ سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور وہاں بہت مشکل حالات ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی، انہوں نے کہا دیکھیں افغانستان ہمارا مسلم بھائی برادر ملک ہے، آپ نے ان کے لوگوں کو کہتے دھکے دے کے نکال دیا یہاں سے، آپ نے ان کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں آنے دیا۔ اس لیے یہ میں چاہتا ہوں کہ علی گنڈا پور افغانستان جائیں، کیونکہ مریم نواز بھی گئی تھیں جاپان، تو علی گنڈا پور کو میں کہوں گا کہ وہ جائیں افغانستان اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حالات کے پی کے اور افغانستان میں اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ مشکل ہو جائیں سنبھالنے کے لیے۔ یہ انہوں نے تیسرا پیغام دیا تھا۔ اور کون سی بات بھی بات کی؟ افغانیوں کو بھجوانے کے حوالے سے۔ ہاں وہ تو بتایا میں نے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بڑا دکھ ہے جس طرح دھکے دے کے ان کو یہاں سے نکالا گیا افغانیوں کو، اور وہ ہمارے یہاں کئی دو تین نسلوں سے یہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے آپ نے وہی اینٹی طالبان لابی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن آپ اپنے لوگوں پہ اور اپنے مسلم بھائیوں کے اوپر اس طرح ظلم نہیں کرتے۔ اور بلوچستان کے بارے میں انہوں نے بلوچستان کے بارے میں کہا، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دیا تھا کہ جو آج احتجاج ہے، جو لاک ڈاؤن ہے، اس کے اندر شامل ہونا چاہیے ساری پی ٹی آئی کو، یہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اور آج ان کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اخبار میں دیکھا ہے، ہم نے نیوز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے۔ پھر انہوں نے اور 2-3 سوال کیے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا گندم کا اسکینڈل ہوا تھا، جس میں محسن نقوی جب چیف منسٹر تھے، اس کی تحقیقات کا کیا کوئی پتہ چلا ہے، اس کی تحقیقات کا کیا نتائج ہیں۔ پھر انہوں نے کہا چینی کا اسکینڈل جس میں آپ برآمد کر رہے ہیں چینی، اور آپ کے ملک میں چینی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، اس کے بارے میں دونوں چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی تحقیقات کے کیا نتائج ہیں۔ یہ آج کا پیغام تھا عمران خان کا۔ اور آئسولیشن کے لیے تو کیس کریں گے، آئسولیشن ہے، عمران خان مکمل آئسولیشن میں، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ آج چونکہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا، اس لیے ہم بہنوں کو آج کورٹ آرڈر کے تحت جب جج صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں اندر بلوا لیا تھا، تو اس لیے ہماری کافی لمبی ملاقات ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ علی ظفر وہاں موجود تھے لائر، اور 2 ہمارے جو وکیل ہیں جو کراس ایگزامینیشن کر رہے تھے وہ موجود تھے۔ باقی کسی کو اجازت نہیں مل رہی اندر جانے کی یا عمران خان سے ملاقات کرنے کی، ان کے وکیلوں کو اجازت نہیں مل رہی، ان کے پارٹی کے لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی۔ عمران خان کو کتابیں لینے کے لیے آج ہمیں کم سے کم 2 گھنٹے لگے، جو کتابیں ان کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اس میں سے انہوں نے 2-3 کتابیں لا کر عمران خان کو مشکل سے دی، جبکہ جج وہاں بیٹھ کے آرڈر کر رہے تھے کہ کتابیں لے کر آؤ۔ بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، اخبار تھوڑے دنوں کے لیے بند کرتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں اور جو ان کے ساتھ یہ ٹارچر کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ وہ آئسولیشن میں، اس کے اوپر اب سپریم کورٹ میں اس کا کیس فائل کیا جائے گا۔ میم یہ بتا دیجیے گا کہ آج صحافی جو تھے انہوں نے آپ سے جو سوالات کیے وہ بڑے غیر مناسبانہ تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 2-3 ہفتوں سے آپ کے خلاف منظم طریقے سے کوئی صحافی آتے ہیں، آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر آپ کے خلاف جو ایک انڈا پھینکا گیا اس پہ آپ کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام اس وقت آپ کو ایک رہنما کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس وقت شروع ہو چکی ہیں، اس کو آپ کس نظر دیکھتی ہیں، کیا کمنٹ کریں گی؟ ایک سوال کا جواب دے دیں، صبر کریں۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں انڈا تھا، کوئی گولی تو نہیں ماری تھی، آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ انڈوں سے تذلیل ہو جاتی ہے بیٹا، ان چیزوں سے نہیں ہوتا کچھ۔ ہاں لگا تھا، تھوڑی سی درد ہوئی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو نکل کے کہا اپنی بہن کو، پہلے تو مجھے پتا نہیں چلا انڈا ہے، میں نے جب انڈا دیکھا میں نے کہا یہ تھرو بڑی زبردست تھی، اتنی تیز آئی ہے، چوٹ کیسے لگ سکتی ہے انڈے سے؟ میں نے کہا ہم بھی ذرا پھینک کے دیکھیں گے کہ کیسے چوٹ لگتی ہے، بڑی زبردست تھرو تھی۔ دیکھیں میں ان کو مذاق سے بتا رہی تھی کہ اس کی تھرو بہت زبردست تھی، تو وہ اس کے اوپر نہیں ان کو بتائی تھی، جس نے انڈا پھینکا اس کی تھرو بہت اچھی تھی، تو اس کے دیکھیں
عمران خان کو ہم یہی بتا رہے تھے ہمیں نہیں فرق پڑتا. آپ اس کی چیز کی ان کو کسی نے آگے بتایا ہوگا اس وقت. میں نے کہا ہمیں ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا. یہ ہمارے پہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں تو ڈیتھ تھریٹس بھی آتی ہیں, اس سے بھی نہیں فرق پڑتا. دیکھیں ہم نے یہاں آپ کا عمران خان کی آواز اب تک پہنچانی ہے, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم کسی ٹی وی شو میں جائیں, ٹاک شو میں جائیں؟ ہم صرف یہاں آتے ہیں عمران خان کے پیغام کے لیے. اور جو وہ کیا گیا تھا آپ کو سمجھ آ رہی تھی, وہ ایک پوری اسکرپٹ تھی کہ عمران خان کی آواز باہر نہ آئے. اس سے کیا سمجھ آئی, ان کا پیغام کی کیا سمجھ آئی؟ خوف. اس میں آپ کیا میرے سے سوال پوچھا, آپ نے یہ پوچھا یہ کیوں کیا گیا. آپ کو اسے سمجھ آئے گی کہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ عورتوں کے ساتھ اب انڈے مارنے پہ آ گئے ہیں.